صدر مملکت اور وزیر اعظم کا امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت اپنے پیغام میں صدر زرداری نے کہا، واقعہ کربلا اتحاد، کردار سازی اور اخلاقی استقامت کا پیغام ہے۔ یوم عاشور کے موقع پر امن، رواداری، بھائی چارے کو فروغ دیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، یوم عاشور ایمان، صبر، ایثار اور اصلاح معاشرہ کے بے مثال اسباق سے روشن کراتا ہے۔ اختلافات، نفرت اور انتشار کی بجائے احترام اور یکجہتی کا فروغ ضروری ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی ظلم و جبر کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، واقعہ کربلا انسانیت کے لیے انصاف کی راہ پر چلنے کی تحریک ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا، واقعہ کربلا رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا، واقعہ کربلا ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ امریکہ اور خلیجی ممالک نے آبنائے ہرمز میں بلا رکاوٹ بحری نقل و حرکت کو علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے ضروری قرار دے دیا۔ آبنائے ہرمز میں کسی بھی قسم کے ٹول یا فیس کو مسترد کر دیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا خیر مقدم۔ پاکستان اور قطر کے ثالثی کردار کو تسلیم کیا۔ امریکہ اور خلیج تعاون کونسل کے وزارتی اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ دیرپا علاقائی امن و سلامتی کے لیے ایران کے بیلسٹک میزائل، ڈرون اور خطے میں پراکسی گروپوں کی حمایت سمیت تمام خطرات کا مقابلہ ضروری ہے۔ ایران کے ساتھ کوئی بھی تجارت اور سرمایہ کاری مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے مشروط ہے۔ جی سی سی ممالک کے وزراء نے ایران پر عراق میں پراکسی گروپوں کی حمایت کا الزام عائد کیا۔ خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت کی۔ ایران نے امریکہ اور خلیج تعاون کونسل کے مشترکہ اعلامیوں کو اشتعال انگیز قرار دے دیا، مذمت کی۔ خلیجی ممالک سے علاقائی پالیسی پر ازسر نو غور کا مطالبہ کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے جاری بیان میں کہا کہ امریکی فوج کی مشرق وسطیٰ میں موجودگی علاقائی ممالک کے لیے بوجھ ہے۔ امریکہ کا خلیجی ممالک کی سیکیورٹی کے عزم کا دعویٰ بے معنی ہے۔ خلیجی ممالک اپنی سرزمین مستقبل میں ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ خطے میں پائیدار سلامتی غیر ملکی مداخلت کے بغیر علاقائی ممالک کے باہمی تعاون سے ممکن ہے۔ خلیجی ممالک مشرق وسطیٰ کو جوہری ہتھیاروں سے پاک زون بنانے کی حمایت کریں۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں عدم استحکام کا ذمہ دار امریکہ، اسرائیل اور ایران پر حملوں میں شریک ممالک کو قرار دیا۔ کہا، آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت عمان کے ساتھ جنگ بندی یادداشت کے مطابق ہوگی۔ امریکہ کا ایرانی پاسداران انقلاب کے ساتھ براہ راست رابطے کا فیصلہ۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکی سینٹ کام اور ایرانی پاسداران انقلاب کے حکام دوحہ میں ملاقات کریں گے۔ اختلافات ختم کرنے، معاشی مراعات اور تعاون پر بات چیت ہوگی۔ متحدہ عرب امارات نے بھی ایران کے ساتھ ایسے نئے رابطے قائم کیے جو پہلے نہیں تھے۔ ایران کا آبنائے ہرمز سے 4 آئل ٹینکرز کو واپس موڑنے کا حکم۔ برطانوی اخبار کے مطابق جہازوں نے ایرانی پاسداران انقلاب فورس کی ہدایت پر راستہ تبدیل کیا۔ اس سے قبل عمان نے آبنائے ہرمز میں جہازوں کو عارضی بحری راستہ فراہم کیا تھا۔ عمان کے جنوب مشرقی ساحلی علاقے میں کارگو جہاز پر پروجیکٹائل حملے کی اطلاع۔ امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ عمان کے قریب جہاز پر ایران نے فائرنگ کی تھی۔ پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی نے خبردار کیا کہ ہرمز میں مقررہ راستوں سے باہر گزرنے والے جہازوں کو محفوظ راستہ نہیں دیا جائے گا۔ غیر مجاز راستوں سے گزرنے کے نتائج کے ذمہ دار جہاز کے مالک، آپریٹر اور کمانڈر ہوں گے۔ کارگو جہاز پر حملے کے بعد خام تیل کی بڑھتی قیمتوں میں ایک بار پھر کمی کا رجحان۔ برنٹ خام تیل 3% کم ہو کر $72 فی بیرل پر آ گیا۔ WTI کی $69 فی بیرل پر ٹریڈ جاری۔ UAE مربن 4% کمی کے بعد $66 فی بیرل کی سطح پر موجود۔ دنیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی آرامکو نے خلیج فارس میں اپنے تیل ٹرمینل راس تنورا ٹرمینل سے 4 ماہ بعد
तेल की सप्लाई शुरू कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब के 2 बड़े ऑयल टैंकर्स में रास्त नूरा में तेल भरने के काम का आगाज हो चुका है। टर्मिनल 20 लाख बैरल तेल लोड करने की सलाहियत रखता है। वेनेजुएला में 2 ताकतवर ज़लज़लों के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ, हलाक अफराद की तादाद 235 हो गई, 40,000 अफराद लापता, 4,300 से ज्यादा जख्मी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे का हलाकतों की तादाद 10,000 से ज्यादा होने का खदशा। स्पेन की ज़लज़ले में 2 शहरियों की हलाकत की तस्दीक, 80 के लापता होने का बताया। दारुल-हुकूमत कैराकस और करीबी साहिली शहर ला गुएरा में जा बजा तबाही के मनाज़िर, मुनहदिम इमारतों के मलबे तले लोगों की मदद के लिए पुकारें। वेनेजुएला के वज़ीर दाखिला के मुताबिक गुएरा में ज़लज़लों से 100 से ज़ायद इमारतें मुनहदिम हुई, 70 से ज़ायद मुकामी ख़ानदान मुतासिर हुए। अमरीका, ब्राज़ील और कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक की रेस्क्यू टीमें वेनेजुएला पहुँच गई। इमदाद का भी ऐलान, यूनिसेफ की ज़लज़ले से मुतासिर बच्चों की मदद की अपील। सदर ट्रंप का एक बार फिर ईरान को सोयाबीन और गंदम बेचने का दावा, कहा अमरीकी किसानों के लिए दुनिया भर में नई मार्केटें खोल रहे हैं। नई मार्केट खूबसूरत ईरान है। ईरान को ग़ज़ाई अजनास में सख्त मुश्किलात का सामना है। हम ईरानी रकम गंदम, सोयाबीन और मकई खरीदने पर जल्द खर्च करेंगे। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। सदर ट्रंप ने ज़राअत से मुताल्लिक़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत अक़वाम मुत्तहिदा के एटमी तवानाई एजेंसी को ईरान तक रसाई देती है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रॉसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, उन्हें उम्मीद है कि वह जल्द ईरान में होंगे। इटली ने नेटो सरबराह के ईरान जंग में अमरीका की मदद करने के दावे को मुस्तरद कर दिया। इतालवी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि ईरान तनाज़े में इटली ने कभी हिस्सा नहीं लिया, अमरीकी फ़ौज को सिर्फ तकनीकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट दी थी। मार्क रोटे ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि ईरान जंग में इटली से 500 अमरीकी जंगी जहाज़ों ने उड़ान भरी। हिज़्बुल्लाह का इसराइल से लबनान से गैर मशरूत तौर पर फौरी निकलने का मुतालबा। हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने कहा कि लबनान हुकूमत लबनान की आधी आबादी की मुखालिफत मोल लेना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अमरीका और इसराइल के मंसूबे को नाकाम बना दिया है। ईरान अमरीका मुफाहमत की याददाश्त अमरीका और इसराइल की शिकस्त की दस्तावेज है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान में इसराइली फ़ौज के मक़ासद अभी मुकम्मल नहीं हुए। जनूबी लेबनान में सिक्योरिटी बफर जोन कायम करने पर काम कर रहे हैं। इसराइली फ़ौज की लेबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लेबनान में गाड़ी पर इसराइली फ़ौज का ड्रोन हमला, 3 अफराद जाँ बहक। यौम आशूर पर पंजाब के 24 अजला में रात 10 बजे तक मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। लाहौर समेत पंजाब के दीगर तमाम अजला में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल रहेगी। वज़ारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक अमन अमान और शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र रावलपिंडी, सरगोधा, हाफिज़ाबाद, गुजरात, नारोवाल, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और रहीम यार खान समेत 24 अजला में मोबाइल फ़ोन सर्विस महकमा दाखिला पंजाब की दरख्वास्त पर जुज़वी तौर पर मुअत्तल की गई है। मोबाइल फ़ोन सर्विस सिर्फ जुलूस और मजालिस वाले हसास इलाकों में जुज़वी मुअत्तल रहेंगी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि इंतज़ामिया के साथ पंजाब की पूरी काबीना और वज़रा आज़ादारान की खिदमत के लिए फील्ड में है। लाइसेंस याफ्ता जुलूसों के अलावा किसी नए जुलूस या रूट की इजाज़त नहीं दी गई। डिजिटल वॉल पर तमाम जुलूसों और मजालिस की लाइव CCTV मॉनिटरिंग हो रही है। अस्पताल अलर्ट हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स, फील्ड अस्पताल, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस और रज़ाकार भी मौजूद हैं। शरंगेज़ी और फ़िरका वाराना मवाद के तदारुक के लिए साइबर पेट्रोलिंग भी जारी है। 6000 से ज़ायद काबिल एतराज़ सोशल मीडिया अकाउंट्स और मवाद PTA को रिपोर्ट किए गए हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में यौम आशूर के मरकजी जुलूस का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया, ताउन पर जुलूस के मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। कहा, अमन अमान बरकरार रखना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पुलिस के 7000 जवान जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं।
وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ حالیہ جنگ میں ایران کے شہریوں نے سنت حسین اور کربلا کے شہداء کی یاد تازہ کر دی۔ یوم عاشورہ ایسے موقع پر آیا ہے جب خطے میں ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ پاکستان نے اس جنگ میں جو کردار ادا کیا وہ تاریخ میں قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ لیبنان کے شہری بھی اسرائیلی ظلم و ستم سے نجات پائیں گے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی آڈٹ رپورٹ 2025-26 میں وفاقی حکومت کے کھاتوں سے متعلق رپورٹس میں وزارتوں، ڈویژنز اور خود مختار اداروں میں اربوں روپے کی مالی بے ضابطگیوں، کمزور نگرانی، عدم وصولیوں، غیر مجاز اخراجات اور طرز حکمرانی کی سنگین خامیوں کا انکشاف۔ ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق آڈٹ رپورٹ کے اہم مشاہدات میں ایک کابینہ ڈویژن اور پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کا پروگرام، جس سے ارکان پارلیمنٹ کی ترقیاتی اسکیموں سے متعلق ہے، اس میں مختص 75 ارب روپے کے استعمال پر سوال اٹھایا گیا ہے۔ آڈیٹرز نے سفارش کی ہے کہ ارکان پارلیمنٹ کو دی جانے والی ترقیاتی اسکیموں کے فنڈز کی تقسیم اور استعمال کی نگرانی کے لیے ایک مرکزی ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹم قائم کیا جائے۔ فیڈرل بیورو آف ریونیو نے 15,264 ارب ٹیکس کا ہدف حاصل کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت پر مبنی حکمت عملی تیار کر لی۔ جنگ اور دی نیوز میں شائع مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال نے کہا ہے کہ اگلے مالی سال میں اے آئی پر مبنی نفاذ اور نظام کا نظام متعارف کرایا جائے گا۔ ڈیجیٹل الگورتھمک سیٹلمنٹ میکانزم کے ذریعے ٹیکس تنازعات نمٹائے جائیں گے۔ ٹیکس قوانین کے سخت نفاذ، تعمیل اور پالیسی اقدامات سے 1020 ارب روپے اضافی آمدن متوقع ہے۔ محصولات بڑھانے کے لیے مطلوبہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر موجود ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں اپ سیٹ، ایکواڈور نے جرمنی کو 2-1 سے شکست دے کر ناک آؤٹ راؤنڈ میں جگہ بنا لی۔ جرمنی پہلے ہی دوسرے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر چکا۔ آئیوری کوسٹ نے کوراساؤ کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا کر ناک آؤٹ مرحلے میں کوالیفائی کر لیا۔ جاپان اور سویڈن کا میچ 1 گول سے برابر، دونوں نے ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ایک اور میچ میں نیدرلینڈز نے تیونس کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ ترکی نے امریکہ کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ پیراگوئے اور آسٹریلیا کا مقابلہ بغیر کسی گول کے ڈرا۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری نے کہا ہے کہ عزاداروں کی سہولت اور سیکیورٹی کے لیے پنجاب حکومت نے ہر ممکن انتظامات کیے ہیں۔ اسپرے گن سے پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ سترہ پنجاب کے اہلکار صفائی ستھرائی کی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ فیصل آباد میں گفتگو کرتے ہوئے ازما بخاری کا کہنا تھا کہ وہ ذرا فیلڈ میں ہیں، تمام اضلاع میں امن کمیٹیاں بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ پنجاب بھر میں صورتحال کی مکمل نگرانی کی جا رہی ہے۔ کراچی میں ڈی جی رینجرز سندھ کا سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے لیے رینجرز کنٹرول روم کا دورہ، جلوسوں کے راستوں کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ۔ ترجمان رینجرز کے مطابق جلوسوں کی گزرگاہوں میں بلند عمارتوں پر ماہر نشانہ باز تعینات ہیں۔ جلوس کی سیکیورٹی کی CCTV کیمروں سے بھی نگرانی کی جا رہی ہے۔ سرگودھا میں 7 سال کی بچی سے زیادتی اور قتل کے کیس میں لواحقین نے پولیس کی تفتیش پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ لواحقین نے پولیس کا FIR میں لین دین کے تنازع کا دعویٰ بھی سراسر جھوٹ پر مبنی قرار دے دیا۔ مقتولہ بچی کے چچا کا کہنا ہے کہ واقعے کے وقت دکان پر 5 افراد موجود تھے۔ پولیس سب کو شامل تفتیش کرے۔ 3 روز قبل 7 سال کی بچی منتہا دکان پر سامان خریدنے گئی، جس کے بعد اسی دکان کی تیسری منزل سے بچی کی لاش ملی۔ رپورٹ میں بچی سے زیادتی ثابت ہوئی تھی۔ کیس کا مرکزی ملزم مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا۔ ملزم کے اہل خانہ نے اس کی لاش لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اہل علاقہ نے آبائی قبرستان میں تدفین بھی نہیں ہونے دی تھی، جس کے بعد ملزم کی تدفین دوسرے علاقے میں کرنی پڑی۔ کراچی کے علاقے ملیر کھوکھرا پھار میں گھر سے مار 8 سال کی بچی کی پھندہ لگی لاشیں ملی ہیں۔ تفتیش کے لیے خاتون کا شوہر زیر حراست۔ شوہر کے پولیس کو دیے گئے بیان کے مطابق صبح گھر پہنچا تو بیوی اور بیٹی کی لاشیں موجود تھیں۔ سسر بھی گھر پہ موجود تھے۔
لیسکو میں بڑے پیمانے پر افسران میں رد و بدل کا فیصلہ۔ لیسکو ذرائع کے مطابق ناقص کارکردگی کے حامل ایکسین ایس ایز اور ایس ڈی اوز کو ہٹایا جائے گا۔ جولائی کے دوسرے ہفتے میں تقرر و تبادلے ہوں گے۔ ایس ایز اور ایکسینز کو اکاڑا، شیخوپورہ، ننکانہ اور قصور میں تعینات کیا جائے گا۔ متعدد ایکسینز اور ایس ڈی اوز پر کرپشن کے الزامات بھی سامنے آئے ہیں۔ سبی اور کوہلو میں زلزلے کے جھٹکے۔ سبی میں زلزلے کی شدت 4.2، کوہلو میں 5 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق سبی میں زلزلے کی گہرائی 42 کلومیٹر، کوہلو میں 18 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ یورپ میں گرمی کی شدید لہر جاری۔ فرانس میں ہیٹ ویو کے دوران ڈوب کر ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 55۔ فرانس کی وزیر کھیل کا صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ۔ کہا ڈوبنے کے 2/3 واقعات ان مقامات پر ہوئے جہاں لائف گارڈز یا نگرانی کا کوئی نظام نہ تھا۔ اطالوی میڈیا کے مطابق اٹلی میں گرمی سے 5 اموات ہوئیں۔ جنوب مشرقی انگلینڈ کے لیے ریڈ ہیٹ وارننگ جاری۔ برطانوی محکمہ موسمیات نے درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کی وارننگ دے دی۔ خبر رسائی ایجنسی کے مطابق آج یورپ بھر میں 15 کروڑ افراد 35 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ درجہ حرارت کا سامنا کریں گے۔ عراق کے شہر کربلا اور ایران کے شہر تہران سمیت دیگر شہروں میں یوم عاشور کے بڑے اجتماعات۔ امام حسین کے فلسفہ شہادت اور ان کی عظیم قربانی کو یاد کیا گیا۔ آج کے دور میں مزاحمت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ نیو یارک میں یوم عاشور کی مجلس میں میئر نیو یارک سٹی زہران ممدانی کی شرکت۔ کہا 10 محرم ہمیں امام حسین علیہ السلام کے عزم کی یاد دلاتی ہے۔ انصاف ایسی چیز ہے جس کے لیے لڑنا چاہیے۔ زہران ممدانی نے عاشورہ کی مجلس میں شرکت کی تصویر بھی شیئر کی۔ پاکستان ٹیسٹ ٹیم کا دورہ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے لیے اسکواڈ کا اعلان، آئندہ ہفتے کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عبداللہ شفیق، کامران غلام، حمزہ نذر سمیت روہیل نذیر اور رفعت منہاس کو بیک اپ کے لیے کیمپ میں بلایا گیا۔ اسپنرز علی عثمان بھی اسکواڈ میں شمولیت کے امیدوار۔ سعود شکیل اور محمد رضوان بھی ٹیم سے باہر نہیں ہوئے۔ فٹنس مسائل سے 2-4 کھلاڑیوں کا آئندہ ہفتے فٹنس ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اور فیفا فٹ بال ورلڈ کپ میں آج ناروے، فرانس، سینیگال اور عراق رات 12 بجے مد مقابل ہوں گے۔ صبح 5 بجے کیپ وردی سعودی عرب سے، جبکہ یوروگوئے اور اسپین آپس میں مقابلہ کریں گے۔ صبح 8 بجے نیوزی لینڈ بیلجیم سے، مصر ایران سے مقابلہ کرے گا۔